ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, ہیڈ لائنس کے بعد, نیوز بریک کے بعد میں کہوں گا کہ آج پھر میرے پاس بہت ہی اہم ایشو ہے. اس سے پہلے اگر میں بات کر رہا تھا کہ جان بچانے والی ادویات مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, تو اب اتنا ہی اہم, کسی طور اس سے کم اہم ایشو میرے پاس نہیں ہے کہ درسی کتب جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں جا کر, کسی بھی کلاس کی پہلی سے لے کر 10ویں 12ویں تک تمام جو کتابیں ہیں وہ شارٹ ہیں. کتابیں کیوں شارٹ ہیں, کہاں پہ غائب ہو گئی ہیں؟ اگر کتابیں ہی نہیں ہیں تو ہمارے بچے پڑھیں گے کیا, اور اگر وہ پڑھیں گے نہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ آکسفورڈ کی کتابیں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں, ہر پرائیویٹ اسکول. جب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بات آتی ہے, جب ان بچوں کی بات آتی ہے جن کی تعلیم کی ذمہ داری ہماری سرکار نے لی ہوئی ہے, تو وہ کتابیں کیوں نہیں ملتی؟ یہ جو تاجران ہیں, ہمارے جو پبلشرز ہیں, ان کو چھاپتے ہیں, پرنٹرز ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کیوں نہیں چھاپتے, کیا ان کے پرابلمز کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی بات کریں گے کہ جب کتابیں ہی دستیاب نہیں ہیں تو اسکول والے کیا کریں گے. اور ان کی طرف سے آج جو دھمکی سامنے آئی ہے کہ بالکل 5ویں اور 8ویں کا امتحان, حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے لازماً بورڈ کا امتحان لینا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ کل میٹرک ہوگا میں جائیں گے بچے, تو یہ جو ہماری تنظیم ہے پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن, وہ جو اڑ گئی ہے کہ ہم نے بچوں کے امتحان نہیں دینا, ان لاکھوں بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ یہاں پر پرویز خالد صاحب موجود ہیں. خالد پرویز صاحب, بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. آپ صدر ہیں انجمن تاجران پاکستان کے بھی اور اردو بازار کے بھی خاص طور پر. میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا. بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. کاشف مرزا صاحب یہاں پر موجود ہے. کاشف مرزا صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے. آپ کا بھی شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. حضرت, سچی بات ہے, درست بات ہے, کتابیں نہیں ہیں. جی, وہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ پتہ کروا سکتے ہیں کہ میں ایک مارکیٹ کے سربراہ ہوں, ذمہ دار آدمی ہوں, اور میں اپنی مارکیٹ کے بارے میں کیوں کہوں گا, غلط بیانی کیوں کروں گا؟ یہ ہماری بھی نااہلی ہے اور آپ کی نااہلی ہے, آپ کی ہماری نااہلی ہے. نااہلی اس لیے ہے کہ ہم وہاں کے نمائندے ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ دے نہیں پا رہے. کیوں نہیں دے پا رہے؟ آپ کتابیں چھاپیں, ہر کتاب میں آپ کو پروفٹ ملے گا, پیسے کمائیں گے آپ. وہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, پروفٹ ملے گا, پیسے کمائیں گے, اس کے لیے پرمیشن جو ہے پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے. اور آج یہ صورتحال ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. پچھلے 6 ماہ سے کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی, اور وہ بچے جن سے آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں امتحان لینے کا, وہ کس چیز کا دیں گے؟ کسی بھی کلاس کی کوئی لازمی سبجیکٹ کی کتاب مارکیٹ میں نہیں ہے. پہلی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک اگر کوئی کتاب آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی تو میرا سر گرم کر دیں آپ. ہے نہیں مارکیٹ میں. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے جی؟ 6 مہینے سے کیوں, 6 مہینے سے پرنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ پرنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ حکومت نے 2006 میں ایک تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا تھا. اس کے تحت یہ تھا کہ کتابیں تیار ہو کے آنی تھی, اس کی پرمیشن ملنی تھی, پھر وہ چھپنی تھی. نہ کسی نے کروائیں تیار, نہ تیار ہوئیں. ایک اچھا خاصا نظام چل رہا تھا اس ملک میں کہ ٹیکسٹ بک بورڈ خود تیار کرواتا تھا اور پبلشر اسے چھاپتا تھا. ایلوکیشن ہوتی تھی, جو کیٹیگری کے مطابق جو لوگ اس سے ریلیٹڈ تھے ان کو کام ملتا تھا اور وہ بھر وقت کتاب لاتے تھے. آج یہ نظام ہے کہ ٹھیکے پر دے دیا گیا سارا کچھ, اور پرائیویٹ طور پر کتابیں, ویسے تو ملٹیپل کا نام دے دیا کہ جی ملٹیپل بکس, اور اس پہ ایک ایک آدمی کی منوپلی ہے. وہ چھاپے نہ چھاپے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. اس کے سورس اتنے ہیں کہ مارکیٹ میں کتاب نہیں ہے, بچے مارے مارے پھر رہے ہیں. آپ امتحان کی بات کر رہے ہیں, میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سال ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ہوں گے, اور آئندہ آنے والے سال میں بھی بچے محروم ہوں گے, اور یہ سلسلہ جو ہے نا شرح خواندگی اضافے کی بجائے کم ہوگا. شور نہیں, کتابیں دستیاب نہیں ہیں. پہلے ایک بھی کتاب شارٹ ہوتی تھی تو ایک شور مچ جاتا تھا. اس وقت شور کیوں نہیں مچ رہا ہے؟ اس کا میں یہ پروگرام کر رہا ہوں, چلیں ہمیں پتہ چل گیا. شور ہے, آپ کو سنائی نہیں دے رہا. کہاں شور ہے جی, کہاں شور ہے؟ بڑا احتجاج, یہ تو اتنا بڑا ایشو ہے, ہر گھر کا ایشو ہے, ہر گھر کا ایشو ہے. اخبارات دیکھیں, آپ ٹی وی دیکھیں, آپ سارے پچھلے پروگراموں کو دیکھیں. میں دیکھ رہا ہوں, سارے کچھ دیکھ رہا ہوں, اخبارات بھی دیکھ رہا ہوں, ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوں, پچھلے بھی دیکھ رہا ہوں. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس پر احتجاج نہ ہو. والدین مارے مارے پھر رہے ہیں, بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں, کئی تو پڑھائی چھوڑ چکے ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک ادارہ تھا ٹیکسٹ بک بورڈ, جس کو ایک مافیا جو ہے اس نے گھیرے میں لے رکھا ہے, اور ان کے سورسز ہیں, اور
ہمارا تو احتجاج اتنا ہو رہا ہے کہ باہر دنیا میں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے یہ، لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں نہیں پتہ میں چل رہا مطمئن ہوں، میں تو کہتا ہوں اس پہ زیادہ احتجاج ہونا چاہیے، میرے اس پہ شہر اتنا کے، میرے احتجاج ملک ہو کے، رہا ہے، میرے یقین صوبے کے کریں گے بچوں آپ، کے یقین مستقبل کا۔ کریں گے کاشف صاحب آپ کی بات آج آپ نے ہماری نمائندہ سے بھی بات چیت کی، آپ نے فرمایا کہ آپ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، مجھے نہیں پتا پرائیویٹ سکولز کی کتنے سکولز آپ کے ساتھ ہیں، کتنے آپ کی بات مانیں گے، کتنے نہیں مانیں گے، لیکن بہرحال آپ نمائندہ ہیں صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے۔ آپ نے کہا 5ویں اور 8ویں کے امتحانات جو بچے ہیں نہیں دیں گے بورڈ کے، اور کل کلا جب وہ میٹرک کا امتحان دینے جائیں گے تو وہاں پہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی شرط لگائی بھی ہے نا حکومت پنجاب نے کہ پہلے آپ نے 5ویں کا امتحان کلیئر کرنا ہے، 8ویں کا کرنا ہے، 2011 سے یہ اب جو سال شروع ہوا ہے اطلاق 2012 سے شروع ہو گیا نا، شروع ہو گیا کام، آپ نے کہا ہم نے نہیں دینا۔ وہاں پہ بچے جب میٹرک کا امتحان دینے جائیں گے ان سے 5ویں اور 8ویں کے امتحان کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں پہ کاشف مرزا صاحب کو ساتھ لے جائیں گے وہ۔ دیکھیں جی، جب تک اس ملک کے اندر آپ سب کچھ ایکول نہیں کریں گے، طبقات ختم نہیں کریں گے، یہ سوال کاشف مرزا اور اس کے بعد میں آنے والے بے شمار لوگوں سے کیا جائے گا۔ کاشف مرزا اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، کاشف مرزا بات کر رہا ہے۔ ایک چیز دوبارہ کلیئر کر دیجئے، آپ کہتے ہیں امتحان نہیں دینا، کیوں نہیں دینا؟ پہلے یہ کلیئر کر دیں۔ ہم نے پہلی تو بات یہ نہیں کہا کہ امتحان نہیں دینا، ہم نے کہا دو صورتیں جب تک کلیئر نہیں ہوں گی اتنی دیر تک، چونکہ یہ طبقات کا مسئلہ ہے اور جب مارکیٹ میں کتاب ہی اویلیبل نہیں ہے ہم کہاں سے امتحان دیں۔ پھر آپ نے ایک چور راستہ رکھ دیا جو ان افسران کے اور عمرہ کے جو بچے ہیں ان کے لیے کہ وہ پڑھیں گے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن، اور ایک عام انسان کا جو بچہ ہے وہ پڑھے گا وہ پہلا آپ کا یہ پہلا موقف یہ ہے کیونکہ کتابیں ہی دستیاب نہیں ہیں، بچے پڑھیں گے کہاں سے، تیاری کہاں سے کریں گے، امتحان کہاں سے، اس لیے ایک بنیاد آپ کی یہ ہے۔ اور دوسری طبقاتی نظام تعلیم کی موجودگی۔ آپ کہتے ہیں جی یکساں نصاب ہونا چاہیے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے نا، تو اچھی شرط لگ رہی ہے نا کہ سارے بچے 5ویں اور 8ویں کا امتحان دیں۔ لیکن کیا ان میں ایچ ایس این کا بچہ دے گا؟ کیا اس میں جو بڑی بڑی ایلیٹ کلاس کی ہیں وہ دیں گے؟ کیا ان کے افسران کے اپنے بچے دیں گے؟ جب ان کے بچے جو ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر ہی افسر بن کے مسلط ہونا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جن بچوں نے او لیول اور اے لیول کرنا ہے وہ بھی دیں اور ہر حال میں دیں، ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے کوئی الگ سے ایکولنس سرٹیفکیٹ نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے لنک اپ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایگزام آپ نہیں دو گے نیکسٹ ایئر کے 2012 سے بھی انہوں نے کہا اگر یہ آپ ایگزام نہیں دو گے تو آپ کی 9th کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو 5ویں کا نہیں دے گا اس کا آگے نہیں جائے گا۔ اچھا، میرا اس میں ایک بڑی لاجیکل میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا پہلی بات تو پوری دنیا میں پاکستان کا جو اس وقت سٹینڈرڈ 196 ملکوں میں 132ویں نمبر پہ آ رہا ہے، پوری دنیا میں اتنے پڑھے لکھے ممالک ہے کسی نے یہ 5ویں کے لیول کے اوپر پابندی کہیں نہیں لگائی۔ آپ نے 5ویں بھی لگا دی، آپ نے 8ویں بھی لگا دی۔ ان کا کہنا ہے جی یکساں نصاب، تو بھائی یکساں نصاب 9th ہے، 10th ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں، یکساں موجود ہے، 8th کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں ایشو کیا ہے؟ یونیسیف کے وہ 68 کروڑ روپیہ ہے جس کی مانیٹرنگ کے نام پہ ان کو ملتا ہے، اور یہ 2002 سے لے کر آج تک یہ چلا آ رہا ہے اور ہر سال اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ جناب اس ملک کا جو نصاب ہے، جو نظام ہے، وہ ہم لوگوں نے بنانا ہے۔ اگر ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے گا کہ اتنے کروڑوں روپے لے لو اور جو نصاب جو ان کی مرضی کا بناؤ، جس میں اسلامک سٹڈی نہ ہو، جس میں سوشل سٹڈی نہ ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں میرا اور آپ کا بچہ جو ہے وہ کس قسم کا پاکستانی بنے گا؟ ان کے اپنے کچھ ایسے ادارے ہیں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جس پہ اسلامک سٹڈی، کون کہتا ہے جی اسلامک سٹڈیز نہ ہو اور سوشل سٹڈیز نہ ہو؟ ابھی آپ دیکھ لیں اس میں پالیسی میں آپ کو بتاتا ہوں، سن 2006 کی جو پالیسی ہے اس کے اندر جو سسٹم ہے اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ زبیدہ جلال اور قاضی اسد صاحب نے یہ اس کو تیار کیا اور اسی پر ہماری حکومتیں عمل درآمد کری۔ ویسے تو ہم اس وقت تو اپوز کر رہے تھے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جن کی یہ حکومت نے احتجاج کیا تھا، سب نے کیا تھا۔ آج یہ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صوبہ سرحد نے اور صوبہ بلوچستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ صرف پنجاب پر نافذ ہے اور یہاں پر اس پر عمل درآمد ہو۔ پنجاب کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ پنجاب کی کتابیں اتنی اچھی تیار ہو رہی ہیں کہ پورے پاکستان میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں جو ہیں 4 سال پہلے بہت اچھی تھیں پنجاب کی کتابیں، جب یہ پالیسی نہیں تھی، کیونکہ بورڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ایک ادارہ ہے جو یہ اس کا قیام 1962 میں اس لیے آیا کہ غریب لوگ تعلیم حاصل کر سکیں۔ صحیح ہے، کتابیں ان کو ملتی رہیں، سستی اور معیاری کتابیں۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بھی ایک سسٹم ایسا بنایا کہ ایک کرائٹیریا بنا دیا کہ جس کے پاس 10 مشینیں ہیں اتنے وقت میں اتنی کتاب دے سکتا ہے، اس کو اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، اس کو کہتے ہیں میرٹ پر انہوں نے کام اس کی وسعت کے مطابق اس کو کام دے دیا۔ صحیح، اس نے بر وقت کر کے دے دیا اس کو کام۔ اچھا، اب وہ وجہ بتا رہے ہیں، آپ وجہ بتا رہے ہیں کتابیں غائب ہونے کی اس وقت؟ سب سے بڑی وجہ یہی کہ وہ ناقص پالیسی، جی،
یہ پہلے ٹیکسٹ بک بورڈ، میں وہی بتا رہا تھا کہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ماہر مضمون کتابیں تیار کرواتے تھے، اپنے رائٹر کو 20,000 50,000 لاکھ تک دے دیتے تھے. آج یہ ہے کہ نیٹ سے نکالی ہوئی کتابیں اس کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے اور ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں، اور اس آدمی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اس میں اسلامک اسٹڈی اور سوشل اسٹڈیز وغیرہ کوئی شامل نہیں ہے. پنجاب اس کا کوئی معیار نہیں ہے، جس میں گورنمنٹ کا چاہ رہا ہے پوچھنے والا نہیں ہے. ٹینڈر کے ذریعے وہ کتابیں، وہی جو ہے یہ آگے سسٹم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ہم تو اسی لیے مزاحمت. اچھا ابھی جو پرائیویٹ سکولز ہیں بڑے بڑے ہیں، ان کو نکال دیا گیا اس میں سے، جو موسٹلی کے اوپر ان کا اختیار نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ شامل ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ شامل ہیں تو آپ لے کر ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بڑے بڑے نام ہیں جی. لاہور گرامر اسکول بہت بڑا نام ہے لاہور کا، بیکن آف اسکول سسٹمز ہیں، فرابلز ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں. یہ 5ویں اور 8ویں کا امتحان دلوائیں گے؟ یہ تو آپ ان سے ریکارڈ ہے. ہمارے اطلاع کے مطابق وہ نہیں خود دلوا رہے. نہیں دلوا رہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جب او لیول اور اے لیول کروانا ہے تو ہم پھر میٹرک کے اس پروسیجر میں کیوں جائیں؟ دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے. یہ بحث ہی نہیں ہے. پہلے ان کو پڑھنے کے لیے تو کچھ دیں. اچھا میں جو ایک بات طبقاتی نظام کی بات کر رہے تھے نا، بات کے معاملے پہلے ان کی کتابیں تو دیں، آپ اس کی مہیا تو کریں. اس میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں، جنگ پر آپ بھیج رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، دونوں ہاتھ خالی ہے، مار کھا کے واپس آئے گا. بڑی تشویشناک صورتحال ہے، بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی رابطہ ہو جائے اس میں کسی بڑے آدمی سے جو اس میں فیصلے کرتا ہے. کوشش کر رہے ہیں ہم رابطہ کرنے کی. اس وقت ہم نے لینا ہے بریک کے بعد اسی ایشو پر مزید بات کریں گے.